وہ کہنے لگا جی پھر دوسرا وعدہ یہ کرو کہ کوئی پریشانی آئے اور کوئی ضرورت آئے کبھی کسی انسان سے اپنی پریشانی اور ضرورت نہیں کہو گے. جس طرح تم نے گھر میں مجھے اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے کہتے دیکھا ہے, تم بھی 2 رکعت نماز پڑھنا اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا. بیٹا کرو گے؟ جی امی کروں گا. یہ سبق پڑھا کر ماں بچے کو استاد کے حوالے کر کے جانے لگی. پھر یوں کہا حضرت یہ میرا بچہ چھوٹا ہے, مجھے یاد کرے گا, میرے پاس آنے کی ضد کرے گا, آپ اسے آنے مت دینا. اگر یہ بار بار آئے جائے گا تو اس کا دل اچاٹ ہو جائے گا, پھر اس کا دل لگے گا نہیں. اس لیے حضرت میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے آنے مت دینا. انہوں نے کہا اچھی بات ہے بہن. وہ چھوڑ کر چلی گئی. استاد نے پڑھانا شروع کر دیا. 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینے گزر گئے. اب بچہ تو بچہ, اس کو ماں کی یاد ستانے لگی. ہر 2-4 دن کے بعد کہتا استاد جی اماں کے پاس چلا جاؤں, استاد جی اماں کے پاس چلا جاؤں. اور استاد یہ کہتے بیٹا ابھی نہیں پھر ابھی نہیں پھر ابھی نہیں پھر. ایک دن آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, چہرہ لال تھا اور روتے روتے کہنے لگا استاد جی ایک دن کی چھٹی دے دیجیے, امی سے مل کر کے آ جاؤں گا, امی کی بہت یاد آ رہی ہے. اب استاد بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کر لیا ہے, اسے اجازت دوں تو وعدہ خلافی اور اجازت نہ دوں تو بچے کا برا حال. تو استاد نے کہا اچھا ایسا کرو میں آج تمہیں سبق دے رہا ہوں, تم آج کا سبق یاد کر کے سنا دو پھر گھر چلے جانا. وہ بچہ خوش ہو گیا اور خوشی کے مارے اچھلنے لگا. استاد نے اس کو سبق دیا, سبق پڑھتا رہا. استاد نے پھر نشان لگا دیا کہ جاؤ اسے یاد کرو اور یاد کر کے ہمیں سناؤ پھر اپنے گھر چلے جانا. وہ بچہ جلدی سے کتاب لے کر کے آیا اور مسجد میں کھول کر کے بیٹھ گیا, سبق پڑھنا شروع کیا. اب اس نے جو صفحہ دیکھا تو نشان نظر نہیں آیا, صفحہ پلٹا پھر نشان نظر نہیں آیا, اور پلٹا اور پلٹا اور 70 صفحے کے بعد نشان ملا. روز ایک صفحہ سبق ملتا تھا, آج استاد نے 17 صفحے سبق دے دیا. اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ رونے لگا. نہ سبق یاد ہوگا نہ میں اپنی امی کے پاس جا پاؤں گا. روزانہ ایک صفحہ سبق ملتا تھا, 24 گھنٹے میں یاد کر کے سناتا تھا. اتنا سارا سبق نہ یاد ہوگا نہ امی کے پاس جا پاؤں گا. رونے لگا, آنسو بہنے لگے, بہت رویا. ایک دم سے اسے یاد آیا امی نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ سے مانگنا. اس نے اپنی کتاب بند کی, اٹھا, وضو کیا, آیا, جیسی نماز آتی تھی 2 رکعت نماز پڑھی, اٹھا کر دعا مانگنا شروع کی. مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے, استاد نے بہت سارا سبق دے دیا ہے, مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا ہے. اے اللہ یہ سبق تو مجھے یاد کرا دے تاکہ میں اپنی اماں کے پاس چلا جاؤں. دعا مانگتا رہا, روتا رہا, مانگتا رہا, دوتا رہا, یہاں تک کہ اس کے دل کو یہ لگنے لگا کہ اب میرا اللہ مجھے سبق یاد کرا دے گا. تو اس نے اپنی دعا ختم کی, پھر سے کتاب کھول کے بیٹھا. اس کے دل میں یہ آیا کہ شروع سے لے کے آخر تک پورا سبق ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لوں. تو اس نے شروع سے لے کے آخر تک سارا سبق دیکھ کر پڑھا. اب بچہ تھا بچہ, خیال آیا کہ شاید یاد ہو گیا ہو, شاید اللہ نے یاد کرا دیا ہو. تو اس نے اپنی کتاب بند کر دی اور کتاب بند کر کے اب جو پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ میں پورا سبق پڑھتا چلا گیا اور وہ 17 کے 17 صفحے یاد ہو گئے. وہ کتاب لے کر اچھلتا, کودتا, دوڑتا, بھاگتا آیا, استاد جی مجھے سبق یاد ہو گیا, مجھے سبق یاد ہو گیا. استاد کپڑے دھو رہے تھے, خیال آیا روز ایک صفحہ سبق دیتا تھا, 24 گھنٹے کے بعد سناتا تھا, پھر بھی 1-2 غلطی آ جاتی تھی. آج میں نے اتنا سارا سبق دیا, چند گھنٹوں میں آ گیا, کہاں یاد ہوا ہوگا. ماں کی یاد ستا رہی ہے, ماں کے پاس جانے کی جلدی میں آ گیا ہے. اگر نہ سنو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, سنوں گا یاد نہیں ہوگا تو ہمت بڑھا دوں گا, پھر سے جا کر یاد کرے گا. استاد دوڑ کر آئے, جلدی سے اس بچے کو گودی میں اٹھایا, سینے سے لگایا, واہ 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 میرا بیٹا
پاس جائے گا اور گودی میں لے کر بیٹھ گئے. کہا بیٹا سبق سناؤ. اس نے سنانا شروع کیا. شروع سے لے کے آخر تک سارا سبق سناتا چلا گیا. ایک بھی غلطی نہیں آئی. استاد بھی حیران ہو گئے. سمجھ گئے کہ آج اس بچے کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہے. اب کیا کرتے؟ وعدہ کر چکے تھے. تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم اپنی امی کے پاس چلے جاؤ لیکن ایک وعدہ کرو. ایک وعدہ کرو اس وقت 1 دن کے اندر واپس آ جاؤ. کہہ رہے جی استاد کل میں واپس آ جاؤں. استاد نے کہا بہت اچھا. دعائیں دی اور دعائیں دے کر روانہ کر دی. اب یہ بچہ کتاب رکھ کر کے اور چپل لے کر کے اور وہاں سے نکلا اور سارے راستے خیالوں کی دنیا میں مگن جا رہا تھا. میں جاؤں گا امی کے گلے لپٹوں گا, امی میرے گال چومیں گی, امی میری پیشانی چومیں گی, میں امی کے گلے میں لٹک جاؤں گا, امی میرے لیے اچھا اچھا کھانا بنائیں گی, رات کو امی مجھے دودھ پلائیں گی, امی میرے سر پہ تیل لگائیں گی, امی مجھے کہانی سنائیں گی, میں امی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر لیٹوں گا, رات بھر امی کی خوشبو سونگوں گا, صبح پیار سے امی مجھے اٹھائیں گی, مجھے نہلائیں گی, اچھے سے کپڑے پہنائیں گی, پھر میں باہر نکلوں گا, دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا, پھر امی مجھے آواز دیں گی, میں دوڑ کر آؤں گا, امی کے گلے میں لٹک جاؤں گا, امی مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیں گی, مجھے بہت سارا پیار کریں گی, اچھا اچھا کھانا بنا کر کھلائیں گی, بڑا مزہ آئے گا. یہ ساری باتیں سوچتا سوچتا یہ بچہ اپنے گھر پہنچا. گھر کا دروازہ بند تھا. کنڈی کھٹکھٹائی, اندر سے آواز آئی, کون؟ امی میں آپ کا بیٹا. دروازہ کھولیے. کون بیٹا؟ امی میں آپ کا بایزید. کون بایزید؟ امی میں آپ کا بیٹا بایزید. ماں کی آنکھوں میں آنسو اور ماں کی آواز لرزی اور کانپی, لیکن اپنی آواز کو کڑک کر کے بولی, نہیں 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 نہیں, تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا, تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرے بایزید نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا لوٹ کر نہیں آئے گا, تو چلا جا, میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھولتی, میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھولتی. وہ رونے لگا, امی میں بھاگ کر نہیں آیا, استاد جی سے پوچھ کر آیا ہوں, چھٹی لے کر آیا ہوں, امی دروازہ کھول دو, کل چلا جاؤں گا. نو, تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا, میرا بایزید مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا, مجھ سے وعدہ کر چکا ہے جب تک کسی لائق نہیں بن جائے گا لوٹ کر نہیں آئے